السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سبق نمبر 3۔ اس سے گزشتہ سبق میں آپ نے چند ایک تجوید کے قانون پڑھے تھے، آپ نے دیکھے ہیں۔ سبق نمبر 3 میں سب سے پہلے ہم لے کے آئے ہیں ترقیق۔ ترقیق کسے کہتے ہیں؟ باریک پڑھنا۔ جس حرف کو باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں۔ ترقیق کے برعکس آپ نے سابقہ سبق میں جو آخری قاعدہ قانون پڑھا تھا تفخیم، اسی کے برعکس تفخیم کا مطلب تھا حرف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، اور ترقیق کا معنی اور ترقیق کا مطلب باریک پڑھنا۔ اس کے بعد قصر دوسرے نمبر پر، سبق نمبر 3 میں دوسرے نمبر پر قصر ہے۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ 2 حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، یعنی اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اسے قصر کہتے ہیں۔ توسط 4 حرکات 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اس سے قصر 2 حرکات ہوں، 2 کو آدھا کر لیں، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ توسط 4 حرکات ہے، 4 کا آدھا 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ اس مد کو توسط کہا جائے گا۔ نمبر 4 پر سبق نمبر 3 میں طول۔ طول کسے کہتے ہیں؟ 6 حرکات 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اس مد کو طول کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی مد ہوتی ہے۔ جس کو 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے اسے طول کہتے ہیں۔ توسط 4 حرکات 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اس مد کو توسط کہتے ہیں، اور سب سے چھوٹی مد جو ہوتی ہے اسے قصر کہا جاتا ہے۔ 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اس مد کو قصر کہا جاتا ہے۔ یہ مد کا بیان ہے، اور یہ مد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سبق نمبر 3 میں آخری بات حروف تہجی، الف سے لے کے یا تک حروف کو حروف تہجی، حروف ہجا اور حروف مفردہ کہتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ان کی تعداد 1 کم 30 یعنی 29 ہے، جبکہ اردو زبان میں حروف تہجی 37 ہے۔ یہ حروف تہجی عربی اور حروف تہجی اردو والے، ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ منفرد ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حروف تہجی عربی والے پڑھ رہے ہیں، اسی کی طرف اور اسی کی مثالیں اور اسی کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ان لیکچر میں جس بات کو آپ نے فالو کرنا ہے اور زیادہ آپ نے توجہ سے ان کو دیکھنا اور سمجھنا ہے، وہ آپ نے حروف تہجی عربی والے یعنی جو کہ 1 کم 30 ہے یعنی 29 ہے، ان کی طرف آپ نے غور کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔